نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وإن یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرة یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ابھی آپ نے سورہ انفال کی آیت 61 سے 69 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت 61۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ آیت 62۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت 63۔ ترجمہ: اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، واقعی اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کافی ہے۔ اسی نے آپ کو اور ایمان والوں کو اپنی مدد سے تقویت پہنچائی اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ اگر آپ روئے زمین کی دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ ہاں، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ واقعی اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 61 سے 63 کا ترجمہ۔ اب تفسیر۔ آیت 61 اور 62۔ اگر غداری کا ڈر ہے تو خبر کر کے معاہدہ توڑ دو، یعنی اگر کسی کی طرف سے غداری کا ڈر ہو تو انہیں خبر دے کر معاہدہ توڑ ڈالو۔ پھر اگر وہ آپ سے لڑنا چاہیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے ان سے جہاد کرو، اور اگر پھر بھی وہ صلح کرنا چاہیں تو صلح کر لو۔ اسی وجہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے مشرکوں سے 9 سال کے لیے کڑی شرطوں کے باوجود صلح کر لی تھی۔ آپ نے فرمایا ان قریب اختلاف پیدا ہوگا، پھر جہاں تک ہو سکے صلح ہی کر لو۔ پھر فرمایا اللہ پر بھروسہ کر کے کافروں سے صلح کر لیجئے، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کا سچا معین و مددگار ہے۔ یعنی آپ صلح کر لیجئے، اگرچہ کافر صلح کے بہانے سے اپنی بکھری ہوئی طاقت جمع کرنا چاہتے ہوں، مگر آپ پرواہ نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اسی نے مدد پہنچا کر آپ کی اور مسلمانوں کی تائید فرمائی ہے۔
آیت 63، مسلمانوں میں جذبہ اطاعت اللہ ہی نے پیدا کیا، یعنی اللہ ہی نے مسلمانوں کو آپ کی تصدیق و اطاعت پر جمع فرما کر انہیں جانثاری اور سینہ سپری کا شوق عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ دنیا کی دولت خرچ کر کے ان میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے تو ان کی باہمی دشمنی اور دلی کدورت زائل نہیں فرما سکتے تھے اور ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے سے اوس و خزرج میں پرانی عداوت چلی آتی تھی اور لڑائیاں چھڑی رہتی تھیں، اور کچھ ایسی قدرتی اسباب فراہم ہو گئے تھے کہ ان کی باہمی عداوت کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پاتا تھا۔ آخر کار اللہ نے اپنے فضل سے ایمان کی روشنی عطا فرما کر یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 103 میں فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ ایک دفعہ غنیمت حنین کے بانٹنے کے وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ایک خطبے میں فرمایا، انصاریوں کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ کیا میں نے تم کو نادار نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ نے میری وجہ سے تم کو مالدار بنایا۔ کیا تم آپس میں کٹے ہوئے نہ تھے؟ پھر اللہ نے میری وجہ سے تم میں محبت پیدا کر دی۔ انصار ہر سوال کا یہی جواب دیتے رہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا بھاری احسان ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کی بارگاہ سب سے اونچی ہے، اس پر بھروسہ کرنے والوں کی امیدیں ضرور براتی ہیں اور وہ اپنے کام افعال میں مصلحتوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا اور مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح تیز ہوا سے درخت کے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں، اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگوں کی برابر کیوں نہ ہوں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آیت 64۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، آیت 65۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، آیت 66۔ ترجمہ: اے نبی، آپ کو اللہ کافی اور ایمان والوں کو بھی جو آپ کے پیروکار ہیں۔ اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے۔ اگر تمہارے 20 صبر کرنے والے مجاہد ہوں تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تمہارے 100 مجاہد ہوں تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، کیونکہ کافر سمجھ سے کورے ہیں۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف فرما دی ہے، اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، پھر اگر تمہارے صبر کرنے والے 100 مجاہد ہوں تو 200 آدمیوں پر غالب رہیں گے، اور اگر تمہارے 1000 مجاہد ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 64 سے 66 کا۔ تفسیر آیت 64۔ جہاد کی رغبت۔ اللہ اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو جہاد کا شوق دلا رہا ہے اور انہیں یہ بشارت سنا رہا ہے کہ اللہ تمہیں کافی ہے، تمہارا مددگار ہے اور تمہیں تمہارے دشمنوں پر غالب کرنے والا ہے، اگرچہ ان کی اکثریت ہو اور انہیں لگاتار کمک بھی پہنچ رہی ہو اور تمہاری اقلیت ہو۔ آیت 65۔ ایک ایک مجاہد 10 پر بھاری ہے، یعنی آپ ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیں۔ چنانچہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صف بندی اور مقابلے کے وقت خاص طور سے جہاد کا شوق دلایا کرتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب مشرک پورے ساز و سامان اور اکثریت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے
تو آپ نے صحابہ سے فرمایا جانثارو جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کا عرض آسمان و زمین کی برابر ہے۔ یہ سن کر عمیر بن الحمام بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں ہاں۔ بولے واہ 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 واہ۔ فرمایا واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ بولے اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی جنت نصیب فرمائے۔ فرمایا تم جنتی ہو۔ چنانچہ یہ بزرگ آگے بڑھے، تلوار کا میان توڑ ڈالا اور کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے۔ پھر کھاتے کھاتے کھجوریں یہ کہہ کر پھینک دیں کہ مجھے جنت کے شوق میں اپنی وہ زندگی بھی دوبر معلوم ہو رہی ہے جتنی ان کھجوروں کے کھانے میں گزرے گی۔ پھر بڑے شوق سے میدان جنگ میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے جنت میں جا سدھارے۔ پھر ایمان والوں کو فتح کی بشارت سناتے ہوئے حکم فرمایا کہ تمہارا ایک ایک مجاہد 10 پر بھاری ہے اور 100 1000 پر بھاری ہیں۔ پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، لیکن خوشخبری بدستور باقی رہی۔ ابن عباس طرف فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنے سے 10 گنا تعداد کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ ابن عباس طرف فرماتے ہیں چونکہ اس آیت کی روح سے غیر مسلموں کی 10 گنی تعداد سے بھاگنا حلال نہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو یہ آیت بھاری معلوم ہوئی۔ پھر تخفیف کا حکم اتر آیا۔ آیت 66 تخفیف کی مناسبت سے صبر کا اجر گھٹ گیا۔ جتنی تعداد کم ہو گئی اتنا ہی صبر کا اجر گھٹ گیا۔ پہلے تو یہ حکم تھا کہ ایک ایک مسلمان پورے جوش کے ساتھ 10 کا مقابلہ کرے۔ اب یہ حکم آ گیا کہ ایک ایک مسلمان 2 کا تو مقابلہ کرے۔ مسلمانوں کی کمزوری اور ناتوانی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ایک ایک مسلمان کو 10 کافروں کے بجائے 2 کافروں کے مقابلے پر ڈٹے رہنے کا حکم فرما دیا اور پہلا حکم منسوخ کر دیا۔ اب ایک مسلمان کو 2 کافروں کے مقابلے سے بھاگنا جائز نہیں اور زیادہ تعداد کے مقابلے سے ہٹ جانا جرم بھی نہیں۔ ابن عمر طرف فرماتے ہیں یہ آیت ہم صحابہ کے بارے میں اتری۔ ابن عمر طرف فرماتے ہیں رحمت للعالمین نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ واللہ عزیز حکیم۔ آیت 67 لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ آیت 68 فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیت 69 ترجمہ کسی نبی کو یہ لائق نہیں کہ میدان جنگ میں خونریزی سے قبل قیدی بنائے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اگر پہلے سے اللہ کی تحریر نہ ہوتی تو اس فدیے میں جو تم نے لے لیا ہے تم کو یقیناً کوئی بڑی سزا ملتی۔ خیر تم نے جو کچھ حلال و پاکیزہ مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ بڑا ہی خطا پوش و مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 67 سے 69 کا۔ تفسیر آیت 67 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ یہ قیدی تمہارے قبضے میں ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیا جائے، مگر آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور فرمایا لوگو اللہ نے آج تم کو ان پر قادر بنا دیا ہے، یہی کل تمہارے بھائی تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، مگر آپ نے ان سے منہ پھیر لیا اور پھر وہی سوال کیا۔ اب کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے میں تو آپ انہیں معاف فرما دیں اور فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیں۔ یہ سن کر آپ کی بے قراری دور ہوئی اور آپ نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ابن عمر طرح فرماتے ہیں بدر کے قیدیوں میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو ایک انصاری نے گرفتار کیا تھا۔ انصار نے انہیں قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اور آپ نے فرمایا آج مجھے اپنے چچا عباس کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئی، انصار کا انہیں قتل کرنے کا خیال ہے۔ عمر طرح بولے
فرماتے ہیں کہ کیا میں انصار کے پاس جا کر انہیں سمجھاؤں؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ انصار سے عباس رضی اللہ عنہ کو رہا کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ انصار کہتے ہیں ہم انہیں کبھی رہا نہیں کر سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہو تو؟ انصار کہنے لگے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوشی ہے تو تم شوق سے انہیں لے جاؤ۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ انہیں بغل میں لے کر فرماتے ہیں عباس مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم مجھے خطاب کے اسلام ہونے سے اتنی مسرت نہ ہوتی جتنی تمہارے اسلام سے ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اسلام کی خواہش ہے۔ آیت 68۔ مال غنیمت حلال ہے، یعنی اگر پہلے ہی سے تمہارے لیے غنیمت کا مال حلال نہ لکھا ہوتا اور ہمارا یہ طریقہ نہ ہوتا کہ بیان کرنے سے پہلے ہم کسی پر عذاب نہیں بھیجتے تو قیدیوں سے فدیہ لینے پر سخت عذاب آ جاتا۔ پہلے سے یہ طے ہے کہ اللہ کسی بدری صحابی پر عذاب نہیں فرمائے گا اور ان کی لرزشیں معاف فرما دے گا۔ الکتاب میں لکھا جا چکا ہے کہ غنیمت کا مال تمہارے لیے حلال ہے۔ آیت 69۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے، وہ اسے شوق سے کھائیں، اس کی حلت ان کے لیے پہلے ہی سے لکھی جا چکی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 خاص چیزیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ میرا رعب 1 مہینے کی مسافت سے پڑ جاتا ہے، تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال ہے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا، مجھے شفاعت کا حق عطا کیا گیا ہے، ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا رہا لیکن مجھے عام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 61 سے 69 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔